الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ سامنے چھوٹا سا جملہ لکھ لیں، یہ تو ہٹاؤ بھائی۔ شرک فعلی تین چیزوں سے ہوتا ہے۔ شرک فعلی تین چیزوں سے ہوتا ہے۔ زمین کی پیداوار ایک، نمبر دو جانور، نمبر تین نقد رقم۔ بس اب آ جائیں دو تین آیتیں چھوڑ کر۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اس کی دو ترکیبیں ہیں، ذرا مشکل ہیں، وہ ترکیبیں لکھ لیں بڑے علماء۔ لو شرطیہ، آیت کو دیکھتے بھی آئیں اور ساتھ ساتھ حاشیے پر لکھتے بھی آئیں۔ لو شرطیہ، یرا فعل، الذین ظلموا فاعل۔ حال انفسہم، اپنی جانوں کا حال، حال انفسہم مفعول مقدر۔ اذ یرونا ظرف متعلق مفعول مقدر۔ یہ سارا شرط اور جزا مقدر۔ لما فعلوا، ان القوت، یہ سبب ہے جزا مقدر کا۔ اور مراد عذاب اخروی۔ دوسری ترکیب لکھ لیں نمبر دو، لو برائے تمنی، بریکٹ میں لکھ لیں تمنی کی جزا نہیں ہوتی۔ یرا بمعنی یعلم، الذین فعلوا، الذین ظلموا فاعل۔ اذ یرونا ظرف برائے یرا، بریکٹ میں لکھ لیں عذاب سے مراد عذاب دنیاوی۔ اب میں منع کرتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سورۃ البقرہ کے اندر 3 دفعہ دعوی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔
ایک دفعہ بیان ہو چکا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دوسری دفعہ یہاں آیا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ پہلی دفعہ شرک فی العبادت کی تردید تھی، گویا کہ شرک اعتقادی کی تردید تھی، کیونکہ عرض کیا تھا شرک اعتقادی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا میں شرک اعتقادی کی نفی ہو چکی، اب یہاں سے شرک فعلی کی نفی شروع ہو رہی ہے، اور تیسری بار انشاءاللہ آئے گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں شفاعت قہری کی نفی کی گئی ہے۔ میں نے آپ کو اپنے اکابرین کی طرز پر 3 لفظ لکھوا دیے۔ شرک فعلی جو ہوتا ہے یہ 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 زمین کی پیداوار، زمین سے جو فصلیں نکلتی ہیں، جو باغ ہیں، میوے، ان میں سے بندہ غیر اللہ کے حصے نکالتا ہے، یا جانوروں میں سے غیر اللہ کے حصے نکالتا ہے، اور یا نقد پیسے یہ چڑھاوے چڑھاتا ہے اللہ کے بغیر دوسروں کے نام پر۔ تو یہ تینوں چیزیں آ رہی ہیں، میں ساتھ ساتھ آیات پر آپ کو لکھواتا آؤں گا۔ جب یہ 3 چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں تو حصہ اللہ کے نام کا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ہے ایک، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہ معنی تو بڑا آسان ہے، آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اب یہ دلیل عقلی ہے اس دعوے کے لیے جو ابھی دعویٰ ہم نے پڑھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سے، یقیناً بیج پیدا کرنے آسمانوں کے اور زمین کے، اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں نے رات اور دن کا اختلاف سورۃ یونس میں عرض کیا تھا، اور 4 باتیں میں نے وہاں آپ کو لکھوا دی تھیں کہ رات اور دن کا اختلاف کیا ہے۔ رات تاریک ہے، دن روشن ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، دن گرم ہے، رات ٹھنڈی ہے۔ یہ 4 باتیں میں نے وہاں پر آپ کو لکھوائی تھی، اب میں نے اشارہ کر دیا ہے ان کا۔ والفلک التی تجری فی البحر، والفلک پر لکھ لے نقد رقم، اور کشتیاں وہ جو چلتی ہیں سمندر کے اندر، بما ينفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ جو فائدہ دیتی ہیں لوگوں کو، کاروبار، تجارت، سامان لے کر کشتیاں چل رہی ہیں، یہ نقد رقم کا اشارہ ہو گیا۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو کچھ اتارا اللہ کریم نے بلندی سے، من ماء، کچھ پانی، اب یہ زمین کی پیداوار کا اشارہ ہو گیا۔ زمین کی پیداوار بارش کے ذریعے ہوتی ہے، فاحیا، پس آباد کیا اللہ کریم نے پانی کے ذریعے زمین کو بعد موتها، اس کے ویران ہونے کے بعد، وبث فیہا، اور پھیلا دی اللہ کریم نے زمین میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، اب یہ جانور آ گیا، 3 چیزیں ہو گئیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں، کبھی ہوا دائیں طرف آ رہی ہے، کبھی بائیں جا رہی ہے، کبھی تیز ہے، کبھی نرم ہے، یہ ہواؤں کا الٹ پھیر ہے۔ والسحاب المسخر، اور بادل تابع کیے ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان، ان ساری چیزوں میں لآیات، ایک نہیں البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن شاگرد 2 قسم، محرومین، مستفیدین۔ فائدہ کن کو ہوگا؟ لقوم یعقلون، اس قوم کو فائدہ ہوگا ان نشانیوں کا جو عقل سلیم رکھتے ہوں، عقل ہو، عقل میں ضد نہ ہو، ضد سے خالی، سوچنے سمجھنے کا ملکہ ہو ان کے اندر۔ اگر ان 3 چیزوں کو عطا کرنے والا اللہ تو حصے نکالنے کے لیے بھی صرف اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، زجر،
اتنے دلائل کے باوجود لوگوں کا حال یہ ہے اللہ کریم کے علاوہ دوسروں سے ایسی محبت رکھتے ہیں جو اللہ سے محبت رکھنی چاہیے تھی۔ کیسے؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو بنا رہے ہیں اللہ کریم کے علاوہ کئی شریک۔ نیچے لکھ لیں عبادت میں، اندادن کے نیچے عبادت میں شریک بنا رہے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اب یہ تفصیل ہے انداد کی۔ یحبونہم کے نیچے لفظ لکھنا ہے تفصیل انداد، کیسے شریک بنا رہے ہیں؟ محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ، مثل محبت کرنے اللہ کے، جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی ویسی محبت ان سے کرتے ہیں۔ انہیں غیر اللہ سے محبت تو جائز ہے، اب اولاد ہماری غیر ہے اس سے محبت ہے، والدین ہمارے غیر ہیں ان سے محبت ہے، غیر سے مراد اللہ کے غیر۔ اچھا اساتذہ کرام، اولیاء کرام، انبیاء علیہ السلام اللہ کے غیر ہے، محبت تو ان سے بھی ہے۔ فرمایا یحبونہم کحب اللہ، مطلق محبت مراد نہیں، آگے لفظ ہے کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ کحب اللہ کے نیچے لکھ لیں ما فوق الاسباب، کون سی محبت؟ ما فوق الاسباب محبت۔ اب علماء کرام نے بڑا قیمتی اس کا مفہوم بیان فرمایا، سامنے بالکل حاشی پر دو لفظ ہیں، آسان ہیں بڑے، یعظمونہم، ان کی عظمت کرتے ہیں، کا تعظیم اللہ، یہ محبت کرنی مراد ہے۔ یعظمونہم کا تعظیم اللہ، جیسے اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے تھی ویسے ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ نظر و نیاز اللہ کا حق ہے، منت منوتی اللہ کا حق ہے، چڑھاوے چڑھانا اللہ کا حق ہے، یہ تعظیم تو اللہ کی کرنی چاہیے تھی، یہ تعظیم دوسروں سے کرتے ہیں، یہ ہے یحبونہم کحب اللہ۔ سبحان اللہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ بہت مضبوط ہیں، سخت ہیں عزم و محبت کے، للہ اللہ ہی کے لیے۔ ایمانداروں کے دل میں تو محبت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اب محبت تو باقیوں سے بھی ہوتی ہے لیکن وہ محبت ہوتی ہے طبیعت میں اللہ نے محبت رکھی ہے، لیکن جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، تعظیم اللہ کی کرنی چاہیے تھی، وہ ایماندار دوسروں کی نہیں کرتے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اب اس کی دو ترکیبیں میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں، جو ترکیبیں میں نے لکھوائی ہیں ذرا ان پر غور کریں، حاشیے کو انتہائی توجہ سے دیکھیں۔ لو کا عرض کیا یہ شرطیہ ہے، یرا یہ اس کا فعل ہے، الذین ظلموا فاعل ہے۔ اگر دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، یہ پیچھے اندادن گزرا ہے، اگر دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے شرک والا ظلم کیا ہے، کیا دیکھ لیتے؟ حال انفسہم، اپنی جانوں کا حال، ان کی جانوں کا حال کیا ہوگا اگر یہ دیکھ لیتے۔ اچھا کب دیکھ لیتے؟ اذ یرون العذاب، جب دیکھیں گے عذاب۔ عذاب کب دیکھیں گے؟ میں نے آپ کو جملہ لکھوا دی ہے کہ اذ یرون کا تعلق ہے حال انفسہم کے ساتھ، جب ان کی جانوں کا حال ہوگا، بڑا عذاب، بڑی سختی، بڑی ان پر تکلیف، جب دیکھیں گے عذاب۔ اب اگر دیکھ لیتے مشرک، اب میں الذین ظلموا کا مطلب عرض کر رہا ہوں، اگر دیکھ لیتے مشرک اپنی جانوں کا حال جب دیکھیں گے عذاب، پھر ان القوت، یہ سبب ہے جزا مقدر کا، یہ جو حال انفسہم ہم نے نکالا یہ سارا شرط ہو گیا، یہ اتنے تک، اور آگے جزا مقدر لما فعلوا۔ اب یوں کریں نا، مہربانی کریں،
ان القوت للہ جمیعا، یہ اس سارے جملے کو آگے چھپا دیں انگلی کے ساتھ، پین کے ساتھ، یہ میں نے چھپا دیا۔ اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں، وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا حَالَ أَنفُسِهِمْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، بس آگے میں نے چھپا دیا۔ آپ نے انگلی رکھی ہے، لالا انگلی رکھی ہے، چھپایا ہے، بس اگلے جملے کو چھپا دیں۔ میں یہاں تک عرض کرتا ہوں، وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا حَالَ أَنفُسِهِمْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر دیکھ لیتے مشرک، الذین ظلموا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر دیکھ لیتے مشرک اپنی جانوں کا حال، مفعول مقدر، کب؟ اِذْ یرون العذاب، جب دیکھیں گے عذاب اخروی۔ میں نے آپ کو لکھوا دی ہے، عذاب سے مراد عذاب اخروی ہے، پھر عرض کرتا ہوں، اگر دیکھ لیتے مشرک اپنی جانوں کا حال جب دیکھیں گے عذاب اخروی، عذاب اخروی دیکھیں گے نا، اگر ان کو پتہ چل جاتا نا تو لما فعلوا، شرک نہ کرتے۔ لما فعلوا جزا مقدر لو کی۔ اب ان القوت، یہ سبب ہے کس کا؟ جزا مقدر کا، ان القوت بان القوت، عبارت تھی، بات چھوٹا صاحب نے لکھا ہی نہیں ہے، کیسے یاد رہے گا آپ کو؟ یہی تو المیہ ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے آپ لکھیں، ان القوت بان القوت، بس سبب اس کے کہ یقیناً طاقت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہوگی، یقیناً طاقت اللہ ہی کے لیے ہوگی ساری کی ساری۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، یقیناً اللہ کریم سخت عذاب والا ہے۔ اب میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر دیکھ لیتے مشرک اپنی جانوں کا حال جب دیکھیں گے عذاب تو لما فعلوا، شرک نہ کرتے۔ کیوں؟ ان القوت بان القوت، شرک کیوں نہ کرتے؟ لما فعلوا، شرک کیوں نہ کرتے؟ اس وجہ سے نہ کرتے کہ یقیناً طاقت جو اللہ ہی کی ہوگی ساری کی ساری۔ عذاب اخروی دیکھیں گے نا، ہاں اگر ان کو اب پتہ چل جاتا نا دنیا میں تو شرک نہ کرتے، کیونکہ طاقتیں تو اس وقت ساری اللہ کی ہوں گی، کوئی اللہ کے بغیر دوسروں کی تو ہوں گی نہیں، اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اوہو، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری ترکیب عرض کی، لو تمنی کے لیے ہے، اس کی جزا نہیں ہوتی۔ اب یرا جو ہے بے معنی یعلم ہے، کاش پتہ چل جاتا، علم ہو جاتا، کاش علم ہو جاتا مشرکوں کو۔ اِذْ یرونا، اب اِذ جو ہے یہ متعلق ہوگا یرا کے، میں نے آپ کو لکھوا دیا، کاش پتہ چل جاتا مشرکوں کو جب دیکھتے ہیں دنیا کی مصیبت، جب دنیاوی تکلیف آتی ہے۔ اب عذاب سے مراد مصیبت دنیاوی آپ کو لکھوا دیا، کاش پتہ چل جاتا مشرکوں کو جب مصیبت دنیا والی دیکھتے ہیں، ان العذاب ان القوت للہ جمیعا، ان القوت، دنیا کی کوئی مصیبت آتی ہے نا مشرکوں پر، تکلیف آتی ہے نا، کاش ان کو پتہ چل جاتا طاقتیں ساری اللہ کی ہیں، ہمارے پیروں فقیروں کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تو سخت پکڑ والا ہے، سخت عذاب والا ہے، یہ دنیا والی مصیبت اللہ ہمیں دے رہا ہے، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، کاش ان کو پتہ چل جاتا۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، ہاں جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ، اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی۔ اب اس پر چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، پیر۔ جب بری ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، کن سے بری ہو جائیں گے، کن سے بیزار ہو جائیں گے؟ آپ مجھے بتا سکتے؟ معنی پہلے سن لیں، ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی،
اس سے مراد مرید، ماشاءاللہ مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ وراب العذاب، اور دیکھیں گے دونوں عذاب کو۔ دونوں سے کیا مراد ہے؟ پیر اور فقیر، مرید اور ان کے پیر۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ختم ہو جائیں گے ان کے ساتھ سارے دنیاوی تعلقات۔ الاسباب، دنیاوی تعلقات، میں پیر تم میرے مرید، ہم مرید تم ہمارے مرشد، یہ تعلقات ختم۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے چلے تھے، کون؟ مان جلدی کریں، آپ ٹائم ضائع نہ کریں۔ مرید کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرتن، اگر یقیناً ہمارے لیے ایک دفعہ واپس جانا ہوتا دنیا میں، ہاں ایک دفعہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا، پھر فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے، ان پیروں سے۔ کما تبرؤ منا، جیسا کہ وہ بیزار ہو گئے ہم سے آج۔ کذالک یریہم، اس وقت کیا بنے گا ارمان کرنے کا؟ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح دکھائے گا اللہ کریم ان کو اعمالہم، ان کے شرکیہ اعمال۔ شرکیہ تو نیچے لکھیں، جو ان کی عبادت کرتے رہے تھے، اللہ کریم دکھائے گا ان کو ان کے شرکیہ اعمال۔ حسرات، خالی ارمان، علیہم، ان پر ارمان ہی ارمان ہوگا، فائدہ کیا ہوگا اس ارمان کا؟ وما ہم، اور وہ سب کے سب، کون؟ پیر اور مرید، نہیں ہوں گے وہ سب کے سب نکلنے والے آگ سے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تحریمات غیر اللہ کا بیان۔ جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہوئی ہیں وہ حرام نہیں ہیں، ان کو استعمال کرو۔ اے او لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے او لوگوں کھاؤ تم، یعنی استعمال کرو۔ جو کھانے کی چیزیں وہ تو کھانی ہے، لیکن جو اب لکڑی جو ہے قبرستان کی نہیں توڑنی ہو، اب اللہ فرماتے کھاؤ اس کو، ہم نے کوئی لکڑی کھانی ہے، مراد استعمال کرنا ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے۔ حلالا طیبا، حلال سمجھ کر اور پاک سمجھ کر، وہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا ایک بڑا قیمتی جملہ آپ کو لکھوانا ہے، لکھیں جی، پہلے چھوٹا چھوٹا سا ذرا موٹا موٹا لفظ لکھ لیں، تحریمات غیر اللہ، پورے قرآن میں انشاءاللہ کام آئے گا۔ ایک آدمی نے غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑ دیا، تو دوسروں کو حکم اسے حلال سمجھو۔ اور اس بندے کے لیے دو حکم، نمبر ایک اس کو حلال سمجھ، نمبر دو اس کو کھا۔ نوٹ، اگر وہ کہے میں اسے حلال سمجھتا ہوں لیکن کھاتا نہیں، قلم روک دیں، مجھے قبرستان والی مثال بتائیں۔ قبرستان میں لکڑی ہے، بندے نے کہا یہ ہم استعمال نہیں کریں گے، تو شریعت کیا کہے گی؟ استعمال کرو، کھانے والی بات تو نہیں ہوگی نا یہاں پر، استعمال کرو۔ اچھا اب جملہ پورا کریں۔ وہ کہتا ہے میں حلال سمجھتا ہوں لیکن کھاتا نہیں، اچھا اب اس مثال کو لکڑی پر فٹ کریں، تجربہ کریں نا مولانا، آپ تجربہ اپنا بیان کریں۔
وہ کیا کہتا ہے؟ حلال لکڑی استعمال کرنا، لیکن استعمال کا کیا معنی؟ بھائی کھائے، بھائی جلاتا نہیں ہے، توڑتا نہیں ہے، کسی اور آگے لکھیں تو سمجھو اس کے دل میں چور ہے، تو سمجھو اس کے دل میں کہتا ہے قبرستان کی لکڑی حلال ہے لیکن استعمال نہیں، تو اس کے دل میں چور ہے، یہ ابھی تک شرک پر قائم ہے۔ اچھا اب اس کو کپڑے والی مثال پر فٹ کریں، بھئی یہ کپڑا ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے، بزرگ خوش ہوں گے، یہ اسی کے نام کا ہے، بس میں اس کو استعمال نہیں کرتا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ دو شرطیں، نمبر ایک اس کو حلال، اور نمبر دو اس کو کھا، پہن، اس کو استعمال کر، ٹاکی بنا، چیزوں کی صفائی کر، یہ دو چیزیں ہر مثال پر یہی فٹ کرنی ہے۔ دوسروں کو کہا جائے گا اس کو حلال سمجھو، اور اس بندے کو کہا جائے گا حلال بھی سمجھو اور استعمال بھی کر۔ وہ کہتے ہیں میں حلال سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، لیکن استعمال نہیں کرتا، تو آپ دیر کر رہے ہیں، استعمال نہیں کرتا تو دل میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، نہ پیچھے چلو شیطان کے قدموں کے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، علت یقیناً وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا۔ اب آپ کو بات یاد نہیں رہی تو میرا کیا قصور ہے؟ میں نے سورۃ النور میں عرض کیا تھا، آپ کو ہاتھ کے ساتھ میں نے نقشہ بھی بنا کر دکھایا تھا، یہ میرا اگلا قدم ہے، یہ میرا ہاتھ، یہ پچھلا قدم ہے، یہ انگلی، یہ جو آگے ہے یہ انگلی، اور یہ اور یہ میری انگلی، اور یہ انگوٹھا، یہ اس کو قدم نہیں کہتے، قدم کہتے یہ جو درمیان میں 3-4 ہاتھ انگلیوں کا فاصلہ ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں قدم۔ یہ اگلا پاؤں ہے، یہ پچھلا پاؤں ہے، وہ انگلی مراد نہیں لینی، پھر تو فاصلہ لمبا ہو جائے گا نا۔ یہ درمیان میں جو 2 قدموں کے درمیان، اگلے قدم کی ایڑی، پچھلے قدم کا یہ انگوٹھا، یہ جو فاصلہ ہے 3-4 انگلی کا، اتنا بھی شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ اثر عداوت ہے، دشمنی کا اثر، یقیناً حکم دیتا ہے شیطان تم کو بالسوء، برے کاموں کا، اب بالسوء پر لکھ لیں اعمال میں، والفحشاء اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اس کے نیچے لکھے اخلاق میں، اخلاق کے لحاظ سے گندے اور برے کام، اور اعمال کے لحاظ سے گناہ والے کام۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایک اور جملہ بھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں، سو کے نیچے لکھ لیں اقوال شرکیہ، اب الگ بالکل انداز عرض کر رہا ہوں، نہیں